السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جو دلوں کو چیر دیتا ہے، روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور انسان کو اس کی اصل حقیقت سے آشنا کر دیتا ہے، اور وہ موضوع ہے موت کی تیاری اور آخرت کی جواب دہی۔ ذرا تصور کیجئے وہ لمحہ جب زندگی کی تمام رنگینیاں، تمام خواہشات، تمام منصوبے ایک ہی سانس کے تعطل کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، جب آنکھوں کے سامنے گھومتی ہوئی دنیا کی رونقیں اچانک تاریکی میں ڈوب جائیں گی، جب زبان جو ہر وقت بولتی رہتی تھی خاموش ہو جائے گی، جب جسم جس پر ہمیں اتنا غرور تھا بے حس وہ حرکت پڑا ہوگا اور لوگ کہیں گے اٹھاؤ، اسے غسل دو۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں، کوئی داستان نہیں، یہ وہ قطعی سچائی ہے جس سے نہ کوئی نبی مستثنا رہا، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی عالم، نہ کوئی فقیر۔ ذرا سوچئے، وہ وقت جب قبر کی مٹی آپ کے چہرے پر ڈالی جا رہی ہوگی، جب اپنے بھی پلٹ کر چلے جائیں گے، جب موبائل، دولت، شہرت، لائکس اور فالوورز سب بے معنی ہو جائیں گے اور صرف آپ ہوں گے اور آپ کا عمل۔ حدیث پاک میں آتا ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ مگر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے کب اپنے نفس سے پوچھا کہ اے دل، تو کب تک غفلت کی نیند سوتا رہے گا؟ کب تک گناہوں کو معمولی سمجھ کر ہنستا رہے گا؟ کب تک نمازوں میں سستی، قرآن سے دوری، ماں باپ کی نافرمانی، حرام کمائی، دل آزاری اور بے حیائی کو معمولی سمجھتا رہے گا؟ یاد رکھو، قبر کوئی خالی گڑھا نہیں، وہ پہلا مرحلہ ہے آخرت کے سفر کا۔ اگر وہ آسان ہو گئی تو آگے سب آسان، اور اگر وہ تاریک ہو گئی تو آگے کی منازل کہیں زیادہ سخت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو آگے کی منازل آسان ہے، اور اگر یہاں ناکامی ہوئی تو آگے کی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ذرا اپنے آپ کو اس تنگ و تاریک لحد میں تصور کرو، جہاں نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی عزیز، نہ کوئی وکیل، نہ کوئی سفارش۔ صرف دو فرشتے سوال کریں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ اس وقت زبان نہیں چلے گی، وہاں عمل بولے گا۔ اگر آج اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو وہاں جواب کیسے دو گے؟ آج اگر دلوں کو توڑ رہے ہو تو وہاں سکون کہاں سے لاؤ گے؟ آج اگر آنکھیں حرام پر اٹھ رہی ہے تو وہاں روشنی کیسے ملے گی؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی دھوکہ ہے اگر اس سے مقصد کے بغیر گزار دیا جائے، جوانی دھوکہ ہے اگر اس سے عبادت کے بغیر گزار دیا جائے، مال دھوکہ ہے اگر اس سے اللہ کی رضا کے بغیر جمع کیا جائے۔ کتنے لوگ کل ہمارے ساتھ تھے، آج مٹی کے نیچے سو رہے ہیں۔ کتنے جنازے ہم نے کندھوں پر اٹھائے، مگر کبھی یہ نہ سوچا کہ ایک دن ہمیں بھی اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ جب کفن پہنایا جائے گا تو اس میں کوئی جیب نہیں ہوگی، جب قبر میں اتارا جائے گا تو کوئی عہدہ ساتھ نہیں جائے گا، جب میزان قائم ہوگی تو صرف اعمال کا وزن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرا برابر نیکی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور ذرا برابر برائی ہوگی تو وہ بھی ظاہر ہو جائے گی۔ سوچئے، ہم نے کتنی نیکیاں جمع کی اور کتنے گناہ بے فکری سے لکھوا لیے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، سانسیں گنتی میں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت زندگی باقی ہے، مگر موت نہ عمر دیکھتی ہے، نہ منصوبہ، نہ جوانی کا لحاظ کرتی ہے، نہ طاقت کا۔ وہ اچانک آتی ہے اور سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ آج بھی موقع ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر آنکھوں سے آنسو بہا کر سچی توبہ کر لی جائے تو برسوں کی گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ آؤ آج عہد کریں کہ نمازوں کو زندہ کریں گے، قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں گے، ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کریں گے، حرام سے بچیں گے، دلوں کو جوڑیں گے، اور ہر رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں گے۔
اگر آج آخری رات ہو تو کیا میں اپنے رب کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوں؟ میرے عزیزو، یہ زندگی چند دن کی مہلت ہے، اصل زندگی قبر کے بعد ہے۔ وہاں نہ جھوٹ چلے گا نہ بہانہ، وہاں صرف سچ ہوگا اور اعمال ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ نام پکارا جائے اور ہم جواب نہ دے سکیں، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ دل سے کہو، یا اللہ، ہم خطا کار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم غافل ہیں، مگر تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ایسی موت عطا فرما جو ایمان پر ہو، ہمیں قبر کی تنہائی میں اپنا نور عطا فرما، ہمیں میدان حشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، ہمیں اپنے حبیب کی شفاعت سے محروم نہ فرما۔ اگر آج یہ باتیں سن کر آپ کی آنکھ نم ہوئی ہے تو اس سے ضائع مت کیجیے، یہ آنسو شاید نجات کا سبب بن جائیں۔ اپنی زندگی بدل ڈالیے ابھی اسی لمحے، کیونکہ اگلا لمحہ ہمارا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے رضا کی راہوں پر ثابت قدم رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام، خدا حافظ۔